بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج لائیں گے آپ کے لیے زبردست کچن ٹپس اور ہیکس۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ بنے کچن کے ملکہ تو یہ آپ نے ویڈیو پوری واچ کرنی ہے، اس کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، تبھی آپ بنے گی کچن کی ملکہ۔ چلیں کرتے ہیں اسٹارٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شمیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹی ٹائم ود شمیم۔ آج میں لائی ہوں کچن کی بھی زبردست ٹپ اور ہیکس جو آپ کی روزمرہ زندگی کو آسان، صاف ستھرا اور مزیدار بنا دیں گے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ نمبر 18 والا ہے واقعی بہت ہی حیران کر دینے والا ہے۔ ویڈیو آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنی۔ نمبر 1، نمک گیلا نہ ہو۔ اکثر ہم نمک دانی میں نمک ڈالتے ہیں، پڑا پڑا گیلا ہو جاتا ہے، لیکن اب وہ گیلا نہیں ہوگا۔ آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے، نمک دانی میں چند دانے چاول کے ڈال دیں۔ نمک کبھی بھی گیلا نہیں ہوگا، ہمیشہ خشک اور فریش رہے گا۔ شہد گاڑھا ہو گیا، اگر پڑا پڑا شہد گاڑھا ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو کسنا سے نرم کرنا ہے۔ شہد کی بوتل کو ہلکے گرم پانی میں رکھیں، چند منٹ میں شہد نرم اور اصلی حالت میں آ جائے گا۔ پیاز کاٹتے وقت آنسو نہ آئے۔ اکثر جب ہم پیاز کاٹتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو بہت زیادہ آتے ہیں، لیکن اس ٹپس کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ پیاز کو کاٹنے سے پہلے 10 منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں، آنکھوں میں پانی نہیں آئے گا۔ چاہیں تو آپ تھوڑے سے پانی میں 20 منٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، لہسن کا چھلکا آسانی سے اتارنے کے لیے۔ لہسن کے جگہ 10 سیکنڈ کے لیے مائکرو ویو میں رکھیں، چھلکا خود بخود الگ ہو جائے گا۔ نمبر 5، برتنوں میں سے بو ختم کرنے کے لیے۔ جب بھی ہم انڈا یا کوئی چیز بناتے ہیں تو اس میں سے بو آتی ہے، تو آپ اس کی بو کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ لیموں کے چند قطرے اور بیکنگ سوڈا ملا کر برتن دھو لیں، پھر جو ہے بو فوراً ختم ہو جائے گی۔ نمبر 6، فریزر میں سے بدبو ختم کرنے کا آسان طریقہ۔ ایک چھوٹے ڈبے میں کافی یا بیکنگ سوڈا رکھ دیں، فریزر ہمیشہ خوشبودار اور صاف رہے گا۔ نمبر 7، کڑھائی یا دیگچے کا کالا تلا صاف کرنے کا طریقہ۔ کڑھائی میں بیکنگ سوڈا اور سرکہ ڈال کر ہلکا سا گرم کر لیں، چند منٹ میں نیا جیسا چمکنے لگے گا۔ نمبر 8، چولہے کی چکنائی ختم کرنے کے لیے۔ لیموں کا رس اور ڈش واش مکس کر کے اسپرے کریں، پھر کپڑے سے پونچھ دیں، چولہا جو ہے آپ کا نیا لگے گا بلکہ جگمگا جائے گا۔ نمبر 9، گوشت جلدی نرم کرنے کا راز۔ ادرک لہسن پیسٹ میں 1 چمچ سرکہ ڈالیں، گوشت آدھے وقت میں گل جائے گا، ان کے بالکل تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور گوشت بہت جلدی جو ہے گل جائے گا۔ نمبر 10، دودھ ابال کر باہر نہ نکلے۔ پتیلے کے اوپر لکڑی کا چمچ رکھ دیں، دودھ ابلے گا مگر باہر نہیں آئے گا۔ نمبر 11، پیاز کے بعد ہاتھوں کی بو ختم کرنے کے لیے۔ ہاتھوں کو اسٹیل کے چمچ سے بہتے پانی کے نیچے رگڑیں، بو فوراً ختم ہو جائے گی۔ نمبر 12، اسفنج سے بدبو دور کرنے کے لیے۔ اسفنج کو ہفتے میں 1 بار 30 سیکنڈ کے لیے مائکرو ویو میں رکھیں، تمام جراثیم ختم اور بدبو دور۔ نمبر 13، نرم بسکٹ دوبارہ کرنچی بنانے کا ٹرک۔ آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے، بسکٹ کے ڈبے میں 1 ٹکڑا تازہ روٹی کا رکھیں، بسکٹ جو ہے دوبارہ کرنچی ہو جائیں گے۔ نمبر 14، چاول الگ الگ رہیں گے۔ چاول ابالنے کے پانی میں چند قطرے لیموں کے ڈال دیں، چاول کبھی بھی نہیں چپکیں گے اور چاول کھلا کھلا رہے گا۔ نمبر 15، سبزیاں دیر تک تازہ رکھنے کا طریقہ۔ اکثر جو ہے سبزیاں بہت زیادہ رہتی ہیں جو ہم فریج میں رکھتے ہیں تو ہماری خراب ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، سبزیوں کو اخبار میں لپیٹ کر فریج میں رکھیں، زیادہ دیر تک فریش رہیں گی۔ نمبر 16، انڈا کچا ہے یا ابلا ہوا۔ اکثر ہم انڈے ابالتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ پورا ابلا ہے یا نہیں، اس کے لیے آپ نے کس طرح سے چیک کرنا ہے۔ انڈے کو گھما کر دیکھیں، اگر سیدھا گھومتا ہے تو ابلا، اگر ڈولتا ہے تو کچا۔ نمبر 17، جوس تیزی سے ٹھنڈا کرنے کا طریقہ۔ جوس کی بوتل کو گیلے کپڑے میں لپیٹ کر فریزر میں رکھیں، صرف 5 منٹ میں جو ہے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ نمبر 18، پلاسٹک برتنوں کے داغ مٹانے کا جادو۔ دھوپ میں 1 گھنٹہ رکھیں یا بیکنگ سوڈا سے رگڑیں، داغ غائب۔ نمبر 19، کیلے دیر تک تازہ رکھنے کا طریقہ۔ ڈنڈی کے حصے کو کلنگ فلم میں لپیٹ دیں یا پھر آپ ایلومینیم فوائل میں لپیٹ کر رکھ دیں، کیلے کئی دن تک تازہ رہیں گے۔ نمبر 20، چائے مزید خوشبودار اور ذائقہ دار بنانے کے لیے پانی میں چائے ڈالنے سے پہلے 1 چٹکی نمک ڈالیں، چائے کا ذائقہ جو ہے دگنا ہو جائے گا۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹس کریں تاکہ میری ہو حوصلہ افزائی، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو روز نئی نئی ٹپس اینڈ ٹرکس ٹی ٹائم ود شمیم پہ ملتی رہے۔
جہاں رہیں کچھ رہیں بات رہیں، دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔